میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مسلح افواج عطا فرمائی ہیں جو دنیا کی طاقتور ترین افواج میں۔ بڑا آسان ہے ان پر انگلی اٹھانا، بڑا آسان ہے ان پر حملے کی بات کرنا، بڑا آسان ہے اسے غیروں کا نظام، لیکن کیا جانتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل سے، پاکستان کو انڈیا سے، پاکستان کو غیروں کی سازشوں، مکاریوں، عیاریوں، پے در پہ حملوں سے کس نے بچا رکھا ہے؟ اللہ کے بعد یہی وہ مسلح افواج ہیں جو ہر محاذ پر قربانی دیتی آئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 14 اگست 2016 کو جامعہ دارالعلوم کراچی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر نوجوانوں سے کہہ دیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کھلی گمراہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہتھیار اٹھانے کی نہیں، محبت کی، امن کی، جد و جہد کی اور لوگوں کے دل جیتنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہر ممبر سے، ہر مصلی سے، ہر دینی جگہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دی جائے کہ پاکستان میں کسی مسلح تحریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سراسر دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، اور یہ قتل و غارت کرنے والوں نے کر کے دیکھ لی، پوری ایک نسل تباہ کر کے رکھ دی۔ اور سب سے بدترین دہشت گردی وہ ہے جو اسلام کا نام لے کر ہو، اسلام کے لبادے میں ہو، لوگوں کو جہاد کا نام لے کر اکسایا جائے، ان کے بچوں کو گھروں سے اٹھایا جائے اور پھر انہیں لے جا کر مروا دیا جائے، اور پھر دوسروں کو، اور پھر تیسروں کو، اور پھر چوتھوں کو۔ کیا نوجوان نسل اس لیے رہ گئی؟ وہ تعلیم سے گئے، وہ کردار سے گئے، وہ تربیت سے گئے، وہ گھر بار سے گئے، وہ ماں باپ سے گئے، حتیٰ کہ وہ اپنی مسجد کے امام سے، اپنے خطیب سے، اپنے بزرگ اور قائد سے گئے۔ وہ اپنے اساتذہ کو بزدلی کا طعنہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ لگ کر جنہیں نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، وہ مسلح افواج پر حملے کرتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز سے لڑتے ہیں۔ کبھی وہ را کے ایجنٹ بنتے ہیں، کبھی خات کے ایجنٹ بنتے ہیں، کبھی KGB کے ایجنٹ بنتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا دین اور کہاں کا اسلام ہے کہ آپ مسجد میں دھماکہ کریں، آپ شاپنگ مال میں دھماکہ کریں، آپ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کریں؟ یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ عدالتوں میں، بلوچستان میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ابھی وہ پاکستان کی شہرت پر حملہ ہے۔ بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں تعلیم کم ہے اور ایک ہی جھٹکے میں 70 وکلاء کو شہید کر دیا۔ کیا مظلومیت کی موت شہادت نہیں؟ کیا کسی شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اس سے اعزاز شہادت اس لیے چھین لیں گے کہ وہ وکیل ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے؟ ہر وہ مظلوم شخص جو مظلومیت کی موت مارا جائے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، وہ ضروریات دین کو مانتا ہو، وہ بلا شک و شبہ شہید ہے۔ آج بڑی وضاحت سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو بتلایا جائے یہ دہشت گردی ہے، تاکہ یہ کسی فریب کا، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو۔ نوجوان نسل کو بتلایا جائے کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس وہ پوٹینشل ہے جو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج عطا فرمایا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ نان جمعے کو ترسنے والا یہ ملک ایک دن ایٹمی قوت بن جائے گا؟ ہم سے کتنے گنا بڑا ہے انڈیا، الحمدللہ آج بھی اس کی جرت اور ہمت نہیں ہے۔ 1947 سے آج تک اس نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ پاکستان چھوڑ کر جانے کی بات کرنا، اس کے مستقبل سے مایوس ہونے کی بات کرنا، جتنے بم دھماکے، جتنی دہشت گردی، جتنی قتل و غارت اس ملک میں ہوئی ہے، خدا کی قسم وہ کسی دوسرے ملک میں ہوتی اس کی چولیں ہل جاتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ 1947 میں جن حالات میں پاکستان آگے بڑھا، 1971 کے 2 لخت ہونے کے بڑے زخم کے بعد لوگوں نے کہا چند دن کی بات ہے ختم ہو جائے گا، اور جب پے در پے دھماکے ہوئے تو ہمارا تقابل کیا گیا ایتھوپیا سے، صومالیہ سے، یوگنڈا سے، اور کہا گیا کہ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ایٹمی پروگرام پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کا دفاع کیا؟ وہ کون ہیں جو راتوں کو جاگ کر محاذوں پر پہرا دیتے ہیں؟ اختلافات کسی کو نظریاتی طور پر ہوں تو اپنی جگہ ہوں، لیکن اسے قتل و غارت تک لے آنا، اسے بم دھماکوں تک لے آنا، اپنے ہی ملک کی افواج پر حملے کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ان سب چیزوں کو سہ کر بھی پاکستان اور پاکستانی قوم الحمدللہ آج بھی پورے وقار کے ساتھ کھڑی ہے، اور میرے اللہ نے چاہا یہ کھڑی رہے گی۔ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے